جھٹلانا شروع کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، یا تو اس وجہ سے قید لگائی گئی الی نوح والنبیین من بعد، یا اس وجہ سے کہ پہلے پیغمبروں کو جو نہیں ماننے والے تھے ان پر عذاب نہیں نازل ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے خلاف کیا ان پر عذاب نازل ہوا۔ مگر عمدہ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے وحی آتی تھی تعمیر عالم کے متعلق، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے وحی آنے لگی اصلاح ناس کے واسطے، تعمیر عالم، جیسے کہ آپ اگر کسی مدرسے کو بنائیں تعلیم جاری کرنے کے واسطے تو آپ کو پہلے حجروں کا تعمیر کرنا، کتابوں کا جمع کرنا، مدرسوں کا لانا، ضروریات زندگی کو مہیا کرنا ہوتا ہے۔ جب سب چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اب اس کے بعد میں پڑھائی شروع ہوگی، اور جو لوگ کی پڑھائی کے اندر کوتاہی کریں گے ان کو سزا دی جائے گی، امتحان لیا جائے گا، پاس اور فیل کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم، حضرت شئیر، حضرت ادریس علیہ السلام ابتدائی پیدائش انسانی کے اندر ہیں، اس وقت میں ان اکابر کے پاس احکام کی وحی بہت کم تھی، تعمیر عالم کی وحی تھی، مکان کس طرح سے بنایا جائے، کھیتی کس طرح سے کی جائے، کپڑا کس طرح سے بنایا جائے، کپڑا کس طرح سے سیا جائے، لکھنا پڑھنا کس طرح سے تعلیم کیا جائے، جو چیزیں عالم کی تعمیر کے واسطے ضروری ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ ہوتی ہے۔ احکام بہت کم تھے، جیسے کہ ایک بچے کے پرورش کرنے کے واسطے زمانہ اس کی طفولیت کا ہوتا ہے، اس وقت میں بچے پر احکام تکلیفیہ نہیں نافذ کیے جاتے، بلکہ اس کی تقویت کے واسطے، بڑھنے کے واسطے، رہنے کے واسطے سامان کیا جاتا ہے۔ جب وہ 15 برس کا بالغ ہو گیا تب اب کہا جائے گا کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، احکام سے اس کو مطلع کیا جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اس عالم کا زمانہ طفولیت کا ہے۔ طفولیت کے زمانے میں جو احکام بارگاہ الہی سے نازل ہوتے ہیں وہ تعمیر کے ہیں، اس عالم کو بڑھانا اور زندہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے احکام ان کے اصلاح کے واسطے، تہذیب اور خداوند کریم کی عبادت کے واسطے احکام نازل۔ تو اس واسطے کہا گیا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اسی زمانے میں جبکہ اشخاص کی تہذیب اور تربیت مقصود ہوتی ہے تو اگر کوئی پڑھنے لکھنے کے اندر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو مار پیٹ شروع ہوتی ہے، اور جب بچہ ابھی کھیلتا ہے، کمزور ہے،
تو اس وقت میں مار پیٹ نہیں کی جاتی ہے. تو اس واسطے حضرت نوح علیہ السلام سے زمانہ عالم کے بالغ ہونے کا شروع ہوتا ہے اور اس وقت سے مار پیٹ شروع ہوئی. اولاً عذاب منکرین کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا اور پھر بعد میں ہر پیغمبر کے زمانے میں تجدید اور ان کی درستی کی گئی. بہرحال کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد سے ترجمۃ الباب کی توضیح ہوتی ہے، ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اس کا مبدا ذات مقدسہ ہے. اوحینا الی، جو وحی آئی اس کی کیفیت وہ ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور بعد کے انبیاء پر. منتہا اس وحی کا نبی ہے، نبی کے پاس الہ نوح الہ انتہائی غایت کے واسطے ہے. تو اس واسطے مبادی وحی کے وسائط، وحی کے اس کا منتہا کیا ہے، وہ سب اس سے معلوم ہوتا ہے. اب اس کے بعد مصنف نے دو دعوے کیے یا ایک ہی دعویٰ. اگر قول اللہ کہا جائے، مرفوع کہا جائے تو دعویٰ ایک ہی ہے. کیف جواب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ ہے اور اس کے لیے اس بات بالآیت انا اوحینا ایک مثبت ہے اور پھر 6 روایتیں جو آگے ذکر کی جاتی ہیں وہ دوسری دلیل. اور اگر اس کو مجرور قرار دیا جائے تو 2 دعوے ہوں گے. قول اللہ تبارک و تعالی کیف ما کان، یہ 2 دعوے ہیں یا ایک دعویٰ ہے. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتا ہے. حدیث میں فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی، حدث تحدیث سے ہے، تحدیث اخبار، انباء اور سمعت وغیرہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نقل روایت کے اندر. لغتاً تحدیث کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، مگر عرف محدثین میں تحدیث کہا جاتا ہے قراءت الشیخ علی التلمیذ، جو چیز شیخ اپنے طور سے بیان کرے اور تلامیذ سنتے ہوں، اس کو تحدیث کہا جاتا ہے. حدثنا فلان اذا كان ذلك الاستاذ هو بنفسه يقرأ الرواية، اس کو تحدیث کہا جاتا ہے. قراءت ہو استاذ کی طرف سے. عام عادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی. آپ کے اوپر احکام نازل ہوتے تھے، آیتیں نازل ہوتی تھی، آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سناتے تھے. یہ تحدیث ہے. عادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام یہی ہے. اخبار ہے قراءت التلمیذ علی الشیخ، جس طرح سے تمہارے یہاں عادت ہے کہ تلمیذ پڑھتا اور استاد سنتا ہے،
اس کو اخبار کہا جاتا ہے۔ متقدمین محدثین کے یہاں پر اخبار اور تحدیث میں کوئی فرق نہ تھا، مگر متاثرین نے اس میں فرق کیا، تو اب اصطلاح جاری ہو گئی کہ اذا كانت الروایت بقراءة الشیخ علی التلاميذ فذلك تحديث، واما اذا كان بقراءة التلميذ على الشیخ فذلك اخبار۔ اخبار میں یہ ضروری ہے کہ استاد اس کا اقرار کرے، یعنی تلمیذ کہتا ہے کہ احدثکم محمد بن بشار عن شعبۃ عن فلان عن فلان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرتا ہے خبر دے کر، فالشیخ یقول نعم حدثنی فلان عن فلان، اس کا اقرار کرے۔ تو اخبار کے واسطے چونکہ قرات ہوتی ہے تلمیذ کی، اور حقیقتاً تلمیذ خبر دینے والا نہیں، خبر دینے والا استاد ہوتا، تو اس واسطے اس میں اقرار حقیقتاً یا حکماً شیخ کا ہونا چاہیے۔ تو حدثنا الحمیدی، حمیدی استاد ہیں امام بخاری کے، حدثنا کبھی کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے حدثنی۔ اگر استاد نے تلامید کو کے مجمع میں روایت ذکر کی ہے تو اس وقت میں کہا جائے گا حدثنا، اور اگر تلمیذ ایک ہی ہے، شیخ نے اس کو روایت سنائی تو اس وقت میں حدثنی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے سمعت فلانا یقول کذا و کذا، اگر تلمیذ ایک ہے تو سمعت کہا جائے گا، اور اگر کئی آدمی ہیں تو کہیں گے کہ سمعنا فلانا یحدث کذا و کذا۔ تو تحدیث میں ہمیشہ قرات شیخ کی ہوگی تلامید پر، اور اخبار میں قرات تلمیذ کی ہوگی شیخ پر۔ کبھی انباہ انبأنا فلان یا انبأنی فلان، اصطلاحاً اگر شیخ اپنی کتاب تلامذہ کو دے دے، یہ کہ ہذہ مرویاتی یا ھذا کتابی اجزتکم ان تروہ عنی، تو اس وقت میں لفظ انباء استعمال کیا جاتا ہے، انبأنا فلان یا انبأنی فلان، اس کو کتاب دے دینا کہا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر آپ نے نخبہ میں پڑھ لی ہو۔ کبھی لفظ حدثنا و اخبرنا و سمعت وغیرہ نہیں کہا جاتا، ہم فلان، ہم ذکر کیا جاتا ہے، قال ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم اور قال صریح فی السماع نہیں، ہو سکتا ہے کہ سماع ہو سکتا ہے کہ بالاخبار بالنقل ہو۔ تو عن اور قال بھی روایت کے الفاظ میں سے ہے، مگر شیخ سے تلمیذوں کا سننا، متصل سند ہونا ضروری ہے عن کے اندر اور قال کے اندر، بخلاف حدثنا اخبرنا اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ کے اندر اسٹوڈیو اتصال کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے یہاں منفرد پر کہا ادارہ گیا حدثنا تلاوت الحمیدی، حمد و نعت
نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 شیخ الہند مولانا محمود حسن قال حدثنا مولانا محمد قاسم النانوتوی قال حدثنا شیخ عبد الغنی الدہلوی قال حدثنا شیخ محمد اسحاق الدہلوی۔ پوری سند پر روایت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس پوری سند کو ہر روایت کے اندر ذکر کریں تو بہت دور ہو جائے گا، اس لیے ابتدا میں یہ کہہ دیا جاتا ہے قرأت کرنے والا یہ کہتا ہے بالسند المتصل الى الامام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا الحمیدی۔ تو قاری ابتدائی درس میں یہ حوالہ دے دیتا ہے کہ ہماری سند جو کہ متصل ہے امام بخاری تک، اسی سند سے ہم یہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی۔ اب اس کے بعد ہر روایت میں بالسند متصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ضمیر لائے وبہ قال حدثنا فلان بہ، ہر روایت کی ابتدا میں بھی کر دیا جائے گا۔ یہ عادت اختصار اہل حدیث کی جاری ہو گئی، جیسے کہ اختصار کی حدیث آگے طریقہ حدثنا میں ثنا لکھا جاتا ہے، ہے اور دال اس کو حذف کر دیا جاتا ہے ثنا، یا کبھی نا فقط لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے حدثنا، پڑھنے کے اندر تو پورا حدثنا کہنا ہوگا، مگر لکھنے کے اندر ثنا یا نا، اور اخبرنا کے اندر انا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا اخبرنا۔ اسی طرح سے انبانا کے اندر اشارتاً نبانا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا انبانا، انی پڑھا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا اخبرنی۔ یہ اختصار اس واسطے کہ تاکہ طول نہ ہو یہ جاری ہو گیا ہے۔ تو حدثنا الحمیدی قال حدثنا، اب بسا اوقات قال لکھا نہیں جاتا مگر پڑھا ضرور جائے گا، نہ لکھا ہو جب بھی یہی تو بہی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القما، انه سمع پورا لکھا جاتا ہے اور کبھی اختصار کر لیا جاتا ہے، لفظ سمع لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے انه سمع۔ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ انہو نہیں پڑھتے ہیں، یہ غلطی ہے، سمع لکھا ہوا ہو تو انہو پڑھنا ضروری ہے۔ انہو سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ۔ یہ جتنے راوی ہیں سب کے سب ہمارے اساتذہ ہیں، اگر یہ ہم کو روایت نہ بتلاتے تو ہم جاہل رہتے۔ استاد کا بہت بڑا حق ہے تلمیذ کے اوپر۔ جو شخص
حق استادی ادا نہیں کرتا وہ نمک حرام ہے. اس کی تعظیم کرنا اور ان کے لیے دعا مانگنا ہمارے فرائض میں سے ہے. محرومی ہے اس شخص کی جو کہ استاد کی نمک حرامی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے. اس واسطے ہم کو ہر راوی کو دعا دینی چاہیے اور ان کے حقوق کو ماننا چاہیے. بے ادب محروم گشت از لطف رب، از خدا فاہم توفیق ادب. بے ادب محروم گشت از لطف رب. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی شیعہ کو حافظ قرآن نہ پائیں گے. قرآن بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسی نعمت عطا فرمائی جیسی کہ کسی امت کو نہیں دی. اس نعمت کے اساتذہ وسائط صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں خصوصاً خلفائے اربعہ اور خلفائے اربعہ میں بالاخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ جامع قرآن. تو ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا تمام امت کے اوپر ضروری ہے. اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو ہم تک نہ اسلام پہنچتا، نہ قرآن پہنچتا، نہ اور دین کی کوئی بات پہنچتی. قرون اولا سب ہمارے اساتذہ ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن اور دین پہنچا ہے. ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اور اگر بے تعظیمی کی جائے گی تو ہم رحمت خداوندی سے محروم ہو جائیں گے. شیخین کی شان میں اور خطنین کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں شیعہ نہایت بے ادبی کرتے. اس واسطے آپ دیکھیں گے کوئی شیعہ قرآن شریف کا حافظ ہے، نصرانی حافظ قرآن کا ہو جائے گا، یہودی ہو جائے گا، مگر شیعی کبھی قرآن کا حافظ نہیں ہوگا. پورے قرآن کا تجربہ کر کے دیکھیں. اس الزام کو رفع کرنے کے واسطے روافض نے بعض سنی حافظوں کو کچھ روپے دیے اور کہا کہ مجمع میں تو یہ کہہ دینا کہ میں شیعہ ہوں اور قرآن سنا دینا. تو وہ غریب تھا، اس نے رشوت دے دیا. بڑے مجمع میں دعویٰ کیا گیا شیعوں کی طرف سے کہ ہم قرآن کے حافظ ہیں. اس کو سنی کو لائے بڑے مجمع میں. اس نے کہا کہ میں شیعہ ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں. تو امتحان لیا گیا، کہا گیا کہ فلاں سورت میں فلانی جگہ سے پڑھو. تو پڑھنا بالکل نہیں آیا. کئی جگہ سے دیکھا وہ بھول گیا. اس نے مجمع میں پھر توبہ کیا اور کہا کہ مجھ کو یہ رشوت دی گئی تھی، اس واسطے میں نے کیا تھا، میں تو قرآن بھول گیا. اس کے بعد جو پڑھایا گیا تو پھر پڑھنے لگا. تو تمام سبق ہم سے پہلے جو مسلمان گزر گئے ہیں وہ سب ہمارے اساتذہ ہیں. قرآن متواتر ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے زمانے تک تواتر کہاں سے ثابت ہوا؟ تواتر تو خبر قوم تحیل العادت تواترهم علی الکذب، اس کو تواتر کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے سے پہلے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب روایت کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہم کو دیا اور کہا کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہے۔ تو یہ خبر متواتر ہوتی ہے ان تمام مسلمانوں سے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو جتنے مسلمان ہمارے سے پہلے گزرے ہیں ان سب کو ہمارا استاد ماننا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو قرآن کا تواتر باقی نہ ہے۔ اس واسطے متقدمین کے واسطے، اسلاف کے واسطے دعا کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ تو قرآن کے متعلق ہے۔ اسی طرح سے تمام احکام اسلامیہ جو کہ متواتر ہیں وہ ایک شخص کے اوپر نہیں، تمام مسلمانوں میں۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، کیسے معلوم؟ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، فرض ہیں۔ اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا۔ یہ کیسے ہم کو معلوم؟ تمام شرقاً اور غرباً جتنے مسلمان ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم سے پہلوں نے یہ خبر دیا، انہوں نے ان سے پہلوں نے خبر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں۔ یہ تواتر۔ اسی طرح اور احکام اسلامیہ جو متواتر ہیں وہ سب کے سب قرون اولا سے قرون اخرى تک پہنچا۔ تو جتنے مسلمان ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ سب ہمارے اساتذہ ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم کو ایمان اور اسلام، رسول کا ہونا، خدا کا موجود ہونا، جو چیزیں نقلی ہیں وہ سب انہی کے ذریعے سے۔ تو ہم کو سب کا ادب کرنا چاہیے، اور بالخصوص حدیث کے اندر یہ تو متواترات کے متعلق تھا۔ احادیث میں سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ اگر حمیدی نہ روایت کرتا تو بخاری کو کہاں سے معلوم؟ بخاری کا استاد حمیدی، اس کا استاد یحییٰ بن سعید۔ تو یہ سب ہمارے اساتذہ۔ ہم کو چاہیے کہ ان کا ادب کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ تو اس واسطے اب اگر ہر کلمے میں یہ کہا جائے حدثنا الحمیدی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري رحمه الله تعالى قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی رحمہ اللہ تعالی، حادثے کے ساتھ اگر کہیں تو بڑا طول ہو جائے۔ تو اس وقت سے مختصر طریقہ یہ ہے کہ صحابی کے نام پر جب پہنچو تو یہ کہو کہ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، صحابی کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، عنہم سے مراد جو دوسرے راوی ہیں حمیدی، سفیان اور یحییٰ بن سعید انصاری اور اسی طرح سے علقمہ وغیرہ جتنے ہیں، سب کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔
مسائل جبار کو کہتے ہیں. وما انت علیہم